الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا لمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى في مقام آخر: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے بندوں، جو لوگ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس پر قائم رکھتے ہیں، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ انہیں ایسی جنتیں قیامت کے دن عطا فرماؤں گا کہ جن نعمتوں کو انہوں نے نہ کبھی سنا ہوگا، نہ کبھی ان نعمتوں کو دیکھا ہوگا، نہ کسی کے ذہن میں ان نعمتوں کا خیال آیا ہوا ہوگا. اللہ نے ایسی نعمتیں دینے کا قرآن پاک میں وعدہ فرمایا، لیکن اس کے لیے خدا نے 2 شرطیں رکھی ہے. سب سے پہلی شرط جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ایمان لایا جائے. ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی نیک اعمال میں گزارے. بغیر ایمان کے بندے کو کوئی نیک عمل آخرت میں فائدہ نہیں دیتا. جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں، ان نیک اعمال کا فائدہ بندے کو کب ہوگا؟ جب وہ ایمان لے کر آنے کے بعد کرے گا. کئی کفار و مشرکین جو نیک اعمال کرتے ہیں، کئی کافر کبھی روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہیں، تو کافر کا کوئی نیک عمل اس کا فائدہ اور ثواب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے. کافر کے نیک عمل کا جو فائدہ ہے اللہ دنیا میں ہی انہیں عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. لیکن مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے ایمان لا کر وہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ اللہ اسے دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. دونوں مقامات پر اس بندے کو اللہ کی نعمتیں بھی ملے گی اور اس کی برکتیں بھی ملے گی. اسی لیے حضور علیہ السلام نے کلام پاک میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کئی مقامات پر ہمیں یہ بات سنائی کہ ہم اپنی زندگی کو کس انداز میں گزاریں. حضور نے ہمیشہ سچ کہنے کی تعلیم دی اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی قرآن پاک میں. اور حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین من النبیین والصدیقین، کہ سچا امانت دار تاجر قیامت میں
نبیوں کے ساتھ رہے گا، شہیدوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ اللہ اس کو جمع کرے گا۔ کون؟ جو تجارت میں سچا ہو، کاروبار میں سچا ہو، اس لیے کہ بندے کی جو مال کا جو اس کی رزق کا ذریعہ ہے وہ کاروبار ہے، بندے کی روزی کا ذریعہ ہے تجارت ہے۔ اگر اس کو بندہ صاف رکھے گا، اس کی تجارت صاف ہوگی، کاروبار صاف ہوگا، تو اس کے بعد اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی، اس کے لیے عبادت آسان ہوگی، اس کے لیے اللہ کی اطاعت آسان ہوگی، اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا، اس کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہوگا۔ اگر تجارت حلال پر نہ ہو، اگر روزی کا ذریعہ حلال نہ ہو اور کاروبار جھوٹ پر چلنے لگے اور بے ایمانی پر چلنے لگے، دھوکے بازی پر چلنے لگے، تو اس کے بعد بندے کے لیے دین پر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے کہ یہ حلال روزی جب انسان کے حلق سے نیچے اترتی ہے وہ اس کو نمازی بناتی ہے، حلال روزی بندے کو روزدار بناتی ہے، حلال روزی بندے کو متقی بناتی ہے، حلال روزی بندے کو پرہیزگار بناتی ہے۔ جب بندے نے اپنی روزی کو ہی حرام کر دیا، اس نے اپنے کھانے کا ذریعہ حلال کو چھوڑ کر اس نے جھوٹ کی بنیاد پر اس نے کاروبار کیے، اس نے دوسروں کو دھوکہ دے کر تکلیف دے کر اس نے روزی کو کمانا شروع کر دیا، تو اللہ اس کے دل سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ جب ایمان کا نور چھن جاتا ہے تو اس بندے کے لیے نہ دین نظر آتا ہے، نہ اس کو اللہ اس کے رسول کی محبت نظر آتی ہے، نہ دین پر چلنا اس کو نظر آتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک کاروبار، ایک تجارت کرنے والے کی سب سے بڑی عزت جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کی سچائی سے ہے، اس کی دیانتداری، ایمانداری سے اللہ کی بارگاہ میں اس کو عزت ملے گی۔ جس تاجر نے جتنا سچ کہا زندگی میں، اللہ تعالیٰ اس تاجر کو، اس کاروبار کرنے والے کو اتنا بلند مقام اپنی بارگاہ میں عطا کرے گا۔ ہر انسان کو صبح سے شام تک اپنے کاروبار سے، اپنی جو روزی ہے، ان تمام چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم جو بنیاد ہے وہ سچ ہے۔ سچائی سب سے اہم بنیاد ہے کاروبار کی، ایمانداری سب سے اہم بنیاد ہے کاروبار کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ روزی پر اثر پڑتا ہے۔ اگر روزی صحیح رہی تو ہمارے لیے ہر عبادت آسان رہے گی۔ اسی لیے بزرگان دین حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ بندے کو جو قیامت کے دن اللہ نجات عطا کرے گا وہ 3 باتوں سے عطا کرے گا۔ جس کی زندگی میں 3 چیزیں ہوں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز حلال غذا ہے، حلال روزی جس نے اپنی زندگی میں دنیا میں کھائی اس کے لیے قیامت کے دن عذاب سے نجات ہے۔ اور دوسرا اب گناہوں سے بچنا، یہ دوسری چیز ہے جہنم سے نجات کے لیے۔ اور تیسری چیز فرمایا عبادت کی پابندی کرنا۔ تو عبادت کی پابندی، گناہوں سے بچنا، حلال روزی کھانا، یہ 3 عادتیں جس بندے میں جمع ہو گئی، سمجھ جاؤ وہ بندہ قیامت کے دن عذاب جہنم سے نجات اس نے حاصل کر لیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو ایک نبی ہیں، اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ 21ویں پارے میں حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے اللہ نے ایک سورے کو قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ اب لقمان علیہ السلام کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ یہ تھی کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے جنگلات میں، اور آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جو بکریاں چراتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر عطا فرمائی اور اللہ نے ان کے دل کو ایسے کھول دیا تھا، وہ ایسی باتیں سناتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے کہ لوگ آپ کی باتیں سننے کے لیے کئی 100 ہزاروں میل کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو باتیں ہوتی تھی بڑی حکمت والی باتیں، بڑی گہری باتیں، اور ایسی باتیں کہ جو بندے کے دل پر اثر کر جاتی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مجمع کو آپ خطاب کر رہے تھے، انہیں حکمت کی باتیں سنا رہے تھے۔ اچانک سے ایک شخص آیا، اس نے کہا تم وہی ہو جو میرے ساتھ جنگلوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے صحیح پہچانا،
میں وہی ہوں جو تیرے ساتھ جنگلات میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس شخص نے پوچھا تو پھر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ آج بھی میں بکریاں چرا رہا ہوں اور آج تمہاری باتیں سننے کے لیے، تمہارا آواز اور تمہارا بیان سننے کے لیے لوگ سووں میل کا سفر کر کے تمہارے پاس آتے ہیں، اور میں وہی بکری چلا رہا ہوں، وہی جنگل میں ہوں، اور اللہ نے تمہیں یہ مقام کیسے عطا فرما دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں بنا لی ہے، ایک دو چیزوں کی میں نے پابندی کی، اللہ نے مجھے مقام عطا کیا۔ اس نے پوچھا وہ دو چیزیں کیا ہیں مجھے بھی بتاؤ، تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں سچ بولنے کی عادت ڈالی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مولا نے جنگلوں میں بکریاں چرانے والے کو آج یہ مقام عطا فرمایا۔ اور دوسری بات انہوں نے فرمائی، دوسری بات یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں فضول باتیں کرنے کو چھوڑ دیا تھا، جس بات کا کوئی مطلب نہ ہو اور جس بات سے نہ دین کا تعلق ہو نہ دنیا کا تعلق ہو، ایسی بیکار کی باتوں میں گھنٹوں لگانا یہ اپنی دنیا آخرت دونوں کی بربادی ہے۔ دنیا کی بربادی تو یہ ہے کہ ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اور آخرت کی بربادی یہ ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے، اس کا حساب دینا پڑتا ہے بندے کو، اس نے جتنی باتیں کہی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فضول باتوں کو چھوڑنا اور سچ بولنا، یہ میری دو عادتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آج مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں جو بہت سی معمولی نظر آتی ہیں، بہت سی چھوٹی نظر آتی ہیں، ان چیزوں پر صحیح طریقے سے ہم عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کیا نعمت عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ علامہ فخر الدین رازی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے التفسیر الکبیر، تو سورہ توبہ 10ویں پارے میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ تو سورہ توبہ کی تفسیر میں علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں کئی ساری برائیاں ہیں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، یہ ساری بری عادتیں مجھ میں ہیں، لیکن میں ساری عادتیں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان میں سے کوئی ایک اگر آپ کہیں تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن ساری چھوڑنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ساری بری عادتوں میں ایک ہی بری عادت میں کہوں گا تم اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور وعدہ کرو۔ انہوں نے حضور کے ہاتھ پر وعدہ کیا، کہا کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، اور وہ صحابی رسول چلے گئے۔ رات ہوئی، رات میں خیال آیا کہ چلو جا کر کہیں چوری کر دیتے ہیں، اور اس نیت سے گھر سے نکلے، باہر جا رہے تھے، راستے میں خیال آیا جب صبح میں حضور کی محفل میں جا کر بیٹھوں گا، اگر حضور نے مجھ سے پوچھا کل رات تم نے کیا کیا ہے، اگر میں کہوں گا کہ حضور چوری کی ہے تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر میں جھوٹ کہوں گا تو آج جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ کر ایک رات گزر گئی، واپس چوری سے آ گئی۔ دوسری رات خیال آیا کہ چلو کافی دن ہو چکے، آج جا کر شراب پینا ہے۔ وہ اپنے مکان سے نکلے، شراب کارے خانے کے قریب پہنچ گئے۔ اچانک سے ذہن میں خیال آیا کہ اگر ابھی میں شراب پیوں گا، چلا جاؤں گا، صبح کے وقت میں نشہ اترے گا، جب فجر میں حضور کی محفل میں جا کر بیٹھوں گا، اگر حضور نے پوچھا کہ تو نے کل رات کیا کیا ہے تو کیا جواب دوں گا؟ اگر سچ کہوں گا تو شراب پینے پر کوڑے برسائے جائیں گے، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے دوسرے دن بھی شراب پینے کے لیے جا رہے تھے، چھوڑ دیے، رک گئے، بیٹھ گئے۔ اب تیسرا دن آیا، سوچا کہ چلو کافی دن ہو گئے، اب نیت کی کہ جا کر کہیں زنا کرے۔ جا رہے تھے، راستے میں خیال آیا کہ آج رات اگر میں نے زنا کر لیا تو صبح میں حضور علیہ السلام کو جواب دینا ہوگا، اور حضور کو کیا جواب دوں گا؟ اگر حضور کو میں نے سچ بتا دیا کوڑے برسائے جائے گی، زنا کی سزا دی جائے گی۔ اگر جھوٹ کہا تو حضور سے جو وعدہ کیا وعدہ ٹوٹ جائے گا، میں نے وعدہ کیا تھا سچ کہوں گا، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔
تو سمجھا چلو آج کی رات میں یہ گناہ نہیں کرتا۔ 3 راتیں گزر گئی، جب 4تھا دن آیا حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا سچ کہنے کا، اس ایک وعدے کی صدقے میں اللہ نے ساری برائیوں سے مجھے نجات عطا فرما دیا۔ سچ بولنے کی ایک عادت کی وجہ سے میں نے شراب بھی چھوڑ دی، میں نے چوری بھی چھوڑ دی، میں نے زنا بھی چھوڑ دیا۔ اس ایک سچ نے میری زندگی کو ہر گناہ سے پاک و صاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچ جب انسان کہتا ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ کبھی سچ بولنے والوں کا ذکر اللہ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ تبوک، اس جنگ میں سخت ضرورت تھی صحابہ اکرام کو جنگ میں جانے کی، تو مدینہ منورہ میں حضور نے اعلان کیا کہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور ہمیں جنگ تبوک کے لیے نکلنا ہو۔ کافی تمام صحابہ اکرام نکلے، ان میں سے چند صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے، اور جو منافق تھے کہ جن کے دلوں میں اسلام کے لیے کوئی محبت نہیں تھی، وہ منافق مدینہ میں رہ گئے تھے۔ اور ایک صحابی حضور کے تھے جن کا نام کعب احبار ہے۔ یہ صحابی رسول مدینہ میں رہ گئے، اور اس وقت ان کے پاس کافی مال تھا، اور ان کا ایک بہت بہترین باغ تھا۔ اس باغ کے درختوں کو دیکھتے، وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور وہاں کے پھل، وہاں کی خوشبو دیکھ کر ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اپنے باغ کو چھوڑ کر میدان ایک جنگ میں جائے۔ ایک دن سوچتے کہ آج جنگ کو جاؤں گا، پھر اس کے بعد سوچتے کہ چلو اتنا خوبصورت اور حسین میرا باغ ہے، چھوڑ کر کیسے جاؤں، پھر سوچتے کہ چلو 2 دن کے بعد جاؤں گا۔ اس طرح سے کرتے کرتے وہاں جنگ ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام واپس مدینہ آ گئے، اور یہ صحابی رسول مدینہ سے باہر نکلے ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام جیسے مدینہ میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے سخت ترین طریقے سے ان لوگوں کو ڈانٹا، کہا کہ جس وقت اسلام کو تمہاری ضرورت تھی اور تم لوگوں نے میدان جنگ میں حصہ لینے کی بجائے اور دین کے لیے جان و مال کی قربانی کی بجائے اپنے ہی گھروں میں بیٹھے رہ گئے، تو جو منافق تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ آ گئے۔ یہ مکار تھے، دھوکے باز تھے، جھوٹے تھے۔ انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ حضور ہم بہت مجبور تھے، اور کسی منافق نے آ کر کہا کہ حضور ہم بہت بیمار تھے، حضور ہمارے مکان میں، ہمارے گھر میں کوئی بچوں کو، بیوی کو کوئی دیکھنے والے نہیں تھے۔ اس طرح سے جھوٹی باتیں اور اس طرح سے مکار باتیں، دھوکے بازی کی باتیں آ کر حضور کے سامنے بیان کرنے لگے، اور حضور سے جھوٹ کہہ کر معافی مانگ لی۔ آقا علیہ السلام ان کے مکر کو، ان کی دھوکے بازی کو، ان کے جھوٹ کو سمجھ گئے۔ حضور علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت کعب احبار حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے چاہتے تو دوسروں کی طرح کوئی مجبوری اپنی کہہ سکتے تھے کہ حضور فلاں کام آ گیا تھا، فلاں تکلیف تھی، فلاں مشکل تھی، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا حضور اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال عطا فرمایا، خوشی عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی، ہر چیز میرے پاس تھی، میں کسی چیز کی مجبور نہیں تھا، سب کچھ میرے پاس تھا، مگر میں نے آج اور کل جانے کے لیے یہی سوچتا اسی طرح سے دن گزر گئے، میری سستی نے، میری کاہلی نے مجھے جنگ میں جانے نہیں دیا۔ جو سچ تھا وہ سچ آ کر حضور کے سامنے بیان کر دیا۔ حضور علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ حضور نے فرمایا جب تک اللہ کا حکم تمہارے متعلق نہیں آئے گا میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام سے بھی فرما دیا کہ کوئی کعب سے بات نہ کرے، تمہارے متعلق اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں آئے گا ہم تم سے کسی قسم سے بات نہیں کریں گے۔ تمام صحابہ کرام نے بھی منہ موڑ لیا، حضور علیہ السلام نے بھی منہ موڑ لیا۔ کئی دن گزر گئے، حضرت کعب احبار نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بھوکے پیاسے رہنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ پھر ایک دن مسجد نبوی کے ایک ستون سے خود کو رسی سے باندھ لیا اور کہا جب تک اللہ میری معافی کا اعلان نہیں کرتا اس وقت تک مسجد نبوی کے ستون سے میں نہیں ہٹوں گا۔ یہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے یہ عشق اور محبت تھا۔ حضور بات نہیں کیے، حضور نے ان سے چند دن خاموش رہ گئے، تو یہ صحابی رسول نے خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا، ان کی توبہ کا ذکر فرمایا، ان کی سچائی کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے
تمہاری توبہ کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے اسلام لانے کے بعد جتنی بھی نعمتیں مجھے عطا کی، اللہ نے انہیں بہت بہترین مال عطا کیا تھا، دولت عطا فرمائی تھی، مقام تھا، کاروبار تھا، تجارت تھی، باغ تھے، کافی چیزیں تھی، مگر حضرت کعب فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد مجھے کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس وقت میں ہوئی جب اللہ نے میری سچائی کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، جب اللہ نے میری توبہ کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، اس دن مجھے جتنی خوشی ہوئی اور کسی دن مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ اللہ نے ان کا ذکر اپنے کلام پاک میں کیوں فرمایا؟ وہ ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی ان کا سچ بولنا۔ یہ سچ بولنا اللہ کو کتنا پسند آ گیا کہ مولا نے اپنے کلام کا حصہ اسے بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے ہر ایک بندے کو اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر تمہاری زندگی میں سچائی آ گئی تو تمہارے لیے بھی اس دنیا میں بھی میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے میری نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کوفہ کے اندر ایک شخص، ایک قصاب تھا جو پہاڑ میں جا کر اپنی بکریوں کو ذبح کرتا اور بازار میں لا کر اس کو بیچا کرتا تھا۔ اس پہاڑی علاقے سے آگے کو ایک راستہ جاتا تھا، وہاں پر ایک شخص کا قتل ہوا۔ اس قصاب نے اس پہاڑی کے دامن میں اپنی بکری ذبح کی، ہر دن کی طرح وہ گوشت لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوفہ کے جو سپاہی تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کے ہاتھ پر خون لگا ہوا ہے، چھری ہے، تو اسی نے اس کو قتل کیا ہوگا۔ اس کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سپاہیوں کی گواہی کو سنا تو آپ نے اس کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ فلاں دن اس نے جس کو قتل کیا ہے اس کے رشتہ داروں کو بلایا جائے اور اس سے بدلہ لیا جائے۔ اور بدلہ کیا تھا؟ قرآن پاک میں ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ قرآن پاک میں یہ حکم ہے اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اس نے جس کو قتل کیا اس کے جو وارث ہیں ان وارثوں کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو اس کو قتل کر سکتے ہیں یا اس سے کچھ رقم لے کر اس کو ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا اس نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے تو لہٰذا فلاں دن جس کو قتل کیا اس کے وارثوں کو بلاؤ اور اس سے بدلہ دلاؤ اور اس کو قتل کروا دو۔ ان کے ذریعے سے جب یہ فیصلہ آ گیا، یہ حکم آ گیا، دن مقرر کیا گیا، تاریخ اور جگہ یہ بھی طے ہو گئی۔ جب تمام چیزیں طے ہو گئی، جس وقت میں عین وقت میں جب اس کو بدلہ اس سے لینا تھا، جب جس کو اس نے قتل کیا اس کے وارث جب اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، اسی وقت میں وہ شخص آیا جس نے اس کو قتل کیا تھا، جو اصل قاتل تھا وہ اصل قاتل آ گیا اور اس نے سب کے سامنے یہ گواہی دے دی کہ وہ جو قتل ہوا ہے وہ اس نے نہیں کیا، وہ قتل میں نے ہی کیا ہے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، اس کی زبان سے یہ آنا تھا، تو اسی وقت میں جو اس شخص کو سزا دینی جا رہے تھے وہ سزا ختم ہو گئی اور کہا کہ تو آزاد ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ اور جس نے آ کر یہ بات کہی جو اصل قاتل تھا، اب اس کے لیے یہ فیصلہ دیا جانا تھا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی سزا مل جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھے، انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ خدا نے فرمایا جو کوئی اس دنیا میں ایک زندگی بچاتا ہے، ایک زندگی بچانا سارے انسانوں کی زندگی بچانے کے برابر ہے، یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں اس شخص نے اگر عین وقت میں آ کر سچ نہیں کہتا تو ایک بے قصور کو سزا ہو جاتی، اس نے سچ کہہ کر ایک زندگی نہیں بلکہ ساری انسانیت کی زندگی اس نے بچائی ہے۔ تو جب اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچائی ہے تو ایسے شخص کو ہم کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ لہٰذا اس کو معاف کیا جائے اس کے سچ بولنے کی وجہ سے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر جتنے لوگ تھے سب نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ اس شخص کو صرف اس لیے
جو بے قصور اس کو واپس چھوڑ دیا جائے، اس کو سزا نہیں دی جائے صرف اس لیے کہ اس نے عین وقت میں آ کر سچ کہا تھا۔ اگر وہ سچ نہ کہتا تو یقیناً اس کو سزا دی جاتی، قتل کر دیا جاتا۔ کبھی سچ انسان کی جان بچاتا ہے، کبھی سچ کی برکت سے اللہ کسی بندے کی زندگی کو بچاتا ہے، کبھی سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے، سچ کی برکت سے غم دور ہو جاتے ہیں، سچ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ یہ برکتیں اتنی اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف، یہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے کے یہ ولی کامل ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی یہ ظالم تھا، تو آپ نے اس کے خلاف میں کچھ بات کہہ دی، تو اس نے ارادہ کیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرانا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس لے کر آؤ، میں انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اب حجاج بن یوسف کے جو سپاہی تھے وہ گئے اور انہوں نے جا کر تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے لیے جب نکلے تو حضرت حجاج بن یوسف حضرت حبیب اعظمی کے مکان میں آئے تھے۔ حضرت حبیب اعظمی اس زمانے کے ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، ان کے مکان میں آئے اور ان سے کہا ظالم حجاج بن یوسف نے مجھے قتل کرنے کا فرمان جاری کیا ہے اور میں کہیں پر ایک مقام پر چھپنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے۔ حضرت حبیب اعظمی نے بہت پیاری بات کہی، انہوں نے کہا جس طرح آپ جان بچانے کے لیے مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اسی طرح اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ ایک انسان سے آ کر اپنی جان کی بچانے کے لیے پناہ تلاش کر رہے ہیں، وہی اگر آپ اللہ سے دعا کرواتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، وہ تو رب ہے، وہ یقیناً آپ کی دعا سنتا ہے۔ جب انسان کبھی مجبور دل سے اور دکھی دل سے جبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ یہ 20ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی مجبور دل سے، دکھی دل سے، غمگین دل سے اللہ کی بارگاہ میں پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کون ہے جو میرے سوا مجبوروں کی دعا کو قبول کرے گا۔ خدا فرماتا ہے کون ہے جو دکھی دلوں کی آواز سنتا ہے۔ خدا نے فرمایا کون ہے جو ٹوٹے ہوئے رونے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے۔ تو آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حبیب اعظمی کے گھر میں گئے جہاں آپ عبادت کرتے تھے، اس عبادت خانے میں گئے، جا کر مصلی بچھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب دعا کا اثر دیکھیے، دعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ یہاں دعا مانگ رہے تھے، حجاج بن یوسف کے سپاہی آئے، کہا کہ بادشاہ کا فرمان ہے، خواجہ حسن بصری آپ کے مکان میں آئے ہوئے ہم نے دیکھا، کہاں ہے؟ حضرت حبیب اعظمی نے فرمایا جاؤ میرے عبادت کے کمرے میں بیٹھے ہوئے، میرے عبادت کے کمرے میں چلے جاؤ تو میں نظر آ جائیں گے۔ وہ لوگ اندر گئے، دیکھا وہاں پر کوئی شخص نہیں ہے، سارا کمرہ خالی تھا۔ واپس آئے، کہا اے حبیب اعظمی آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، ساری دنیا آپ کو اللہ کا ولی کہتی ہے، متقی پرہیزگار ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہا آپ نے کہا کہ کمرے میں خواجہ حسن بصری ہے، لیکن ہم جا کر دیکھ رہے ہیں کمرے میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے، سارا کمرہ خالی پڑا ہوا۔ آپ نے کہا جا کر اچھی طرح سے دیکھو۔ وہ دوبارہ گئے، دیکھا وہاں پر خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ پھر آ کر کہا کہ کمرے میں کوئی نہیں۔ آپ نے کہا کہ تیسری مرتبہ جا کر دیکھو۔ تیسری مرتبہ جا کر دیکھا، تب بھی وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو ان سپاہیوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے متقی پرہیزگار انسان ہو کر آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت حبیب اعظمی نے فرمایا کہ اے ظالموں میں جھوٹ نہیں بول رہا، حسن بصری اسی کمرے میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو دعا کی، ان کی دعا میں جو تاثیر تھی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ نظر تو آ رہے ہیں ہمیں، لیکن اللہ نے تمہاری آنکھوں سے انہیں غائب کر دیا۔ دعا میں یہ تاثیر ہوتی ہے جب کبھی ہم دعا مانگے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جب دعا مانگے تو سب سے پہلے اس یقین سے مانگے کہ ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ہمیں عطا کرے گا۔
دعا کے کچھ شرائط ہے، دعا کے کچھ آداب ہیں۔ پہلی شرط دعا کی یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہیں دل میں شک رکھ کر دعا مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر دل میں ہم یہ دعا مانگتے وقت میں اگر ہم نے یہ خیال کیا کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا، ایسا شک اگر آ گیا تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے یقین رکھ کر دعا مانگنا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ اور دوسری شرط دعا کی یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہو ذہن بھی دعا میں ہو، دل بھی دعا میں ہو، خیال بھی دعا میں ہو، سوچ بھی دعا میں ہو، ساری چیزیں دعا میں جب ہم دل کو، ذہن کو، جسم کو، روح کو حاضر رکھ کر دعا مانگیں گے تب اللہ دعا قبول کرے گا۔ اگر صرف دعا مانگ رہے ہیں ذہن کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے، ایسی صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا مانگی اللہ نے فوراً دعا کو قبول فرما دیا، دعا تو قبول ہو گئی۔ پھر جیسے وہ لوگ گئے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، حبیب اجمی سے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا دوستی نبھائی ہے کہ کوئی دوست ہو کر جو ظالم آئے دشمن کو اپنے دوست کا پتہ دیتا ہے؟ آپ تو میرے قریبی دوست ہیں اور آپ دشمن کے آنے پر آپ پتہ بتا رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت حبیب اجمی نے فرمایا اگر میں ان سے کہتا کہ آپ یہاں نہیں ہیں تو یہ جھوٹ ہوتا، اگر یہ جھوٹ بولتا تو آپ بھی قتل کیے جاتے، میں بھی قتل کیا جاتا۔ آپ کی جو جان بچی صرف اس لیے کہ میں نے سچ کہا، اس سچ کی برکت سے اللہ نے آپ کی بھی جان بچا لی اور اللہ نے میری بھی حفاظت فرما لی۔ سچ میں اتنی برکت اور اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آنے والی جو تکلیف ہے اس تکلیف کا راستہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ لیکن آج جب ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس سچائی سے ہماری زندگی جب دور ہو جائے اور ہماری زندگی میں جب نیک اعمال نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو اور اللہ کا ڈر نہ ہو، تو اس کے بعد ہماری زندگی میں ہر طرف سے مشکلات کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، امام اصمعی اپنے وقت کے ولی کامل ہے، ایک مرتبہ دوران طواف ان کی نگاہ ایک خاتون پر پڑی، طواف کر رہے تھے کعبے کا، تو اچانک ایک خاتون پر ان کی نگاہ پڑی اور انہوں نے اس کو غور سے دیکھنا شروع کیا، اور جب اس کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت امام اصمعی فرماتے ہیں میں تو صرف تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارا حسن جو اللہ نے تمہیں عطا کیا وہ دیکھ کر میں حیران ہوں، تمہارے حسن کو دیکھ کر حیران ہوں۔ تو اس خاتون نے بڑا پیارا جواب دیا، دو لفظوں میں اس نے کہا کہ تو اپنی نظروں کو قابو میں رکھ، اگر تم اپنی نظروں کو قابو میں نہیں رکھتے اور اپنے دل کی سنتے ہو، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی نظر کو وہ بے قابو کر دیتے ہو اور وہ دیکھتے ہو جو تمہارا دل دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ دیکھتے ہو جو تمہارا نفس دیکھنا چاہتا ہے، اگر وہ دیکھتے ہو جو تمہاری خواہش دیکھنا چاہتی ہے، اگر وہ دیکھتے ہو جو تمہاری تمنا ہے، اگر ایسی چیزیں تمہاری آنکھوں کو دکھاؤ گے تو یہی آنکھ قیامت کے دن تمہیں عذاب جہنم میں لے کر جائے گی۔ اپنی نگاہ کو، اپنی نظروں کو قابو میں رکھا کرو۔ انسان جب اپنی نظر کو بے قابو کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہی نظر بندے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، یہی نظر بندے کو گناہوں میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، علماء فرماتے ہیں نظر کی جو مثال ہے ایک تیر کی طرح ہے، جس طرح سے تیر اگر کسی انسان کو نشانہ لگا کر چھوڑے تو وہ انسان کو یا تو قتل کرتا ہے، تیر سے یا تو انسان قتل ہوگا یا تو زخمی ہوگا۔ یہی مثال انسان کی نگاہ کی ہے، یہ نگاہیں تیر کی طرح ہے، تیر کی طرح اثر کرتی ہیں۔ جب کسی کو آپ دیکھیں اور ان نگاہوں سے اچھی چیزیں دیکھیں تو وہ اچھی چیزیں تیر کی طرح دل پر اثر کر جاتی ہیں، ان نگاہوں سے اگر بری چیزیں دیکھیں وہ بری چیزیں تیر کی طرح دل پر اثر کر جاتی ہیں۔ بزرگان دین نے نگاہوں کی جو مثال دی ہے ایک چنگاری سے دی ہے، جس طرح سے ایک سوکھی لکڑی کو آگ کی چنگاری جلا کر کوئلہ بنا دیتی ہے، اسی طرح سے یہ نگاہیں جب انسان اس سے کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے، بری چیز کو دیکھتا ہے یا کسی غیر عورت کو دیکھتا ہے تو وہ یہ نگاہیں اس کے ایمان کو جلا کر کوئلہ بنا دیتی ہیں۔
اسی لیے نگاہوں کی حفاظت رکھنے کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں ان ابی امامہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث الله عبادة يجد حلاوته۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی غیر خاتون کو اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے، بغیر ارادے کے اچانک سے ایک نگاہ کسی خاتون پر پڑ جائے معاف ہے، ایک نظر بغیر ارادے سے اچانک سے پڑ گئی تو شریعت نے معاف ہے، پھر اس کے بعد بار بار پلٹ کر دیکھنا یا بار بار ان نگاہوں سے غیر عورت کو دیکھنا یہ گناہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن کسی خاتون کو ایک نظر بغیر ارادے کے اچانک سے نظر پڑ گئی، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس نے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف یاد آ گیا، قیامت کا دن یاد آ گیا، اس کو خبر یاد آ گئی، اس کو جہنم کا عذاب یاد آ گیا۔ اس ڈر سے اپنی نگاہوں کو جب بندہ غیر عورت دیکھنے سے نیچی کر لیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، کنز العمال میں حدیث قدسی خدا فرماتے ہیں جو شخص میرے ڈر سے میری خوف سے اپنی نظر بچائے گا میں اس کو ایسا انعام عطا کروں گا کہ اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دوں گا، اس کے دل اللہ کے نور سے اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں ایک لذت ہوتی ہے، عبادت میں ایک مزہ ہوتا ہے، اور وہ مزہ اتنا میٹھا اور اتنا بہترین ہوتا ہے کہ اگر وہ بندے کو لگ جائے تو بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے اور وہ دنیا سے جدا ہو کر صرف اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جیسے بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے 40 سال 50 سال 60 70 سال اپنی زندگی جو عبادت میں لگائی، یہ کیسے لگائی؟ یہ کیوں لگائی؟ اس لیے کہ انہیں عبادت میں ایسی لذت ملتی تھی، ایسا لطف اور ایسا مزہ ملتا تھا، اس مزے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی قربان کر دیتے تھے۔ اب وہ جو مزہ ہے جو انہیں نصیب ہوتا تھا ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کیوں نصیب نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک طرف عبادت بھی کرے اور دوسری طرف گناہ بھی کرے تو اللہ عبادت کی لذت عطا نہیں کرتا۔ ایک طرف ہم نماز بھی پڑھے اور دوسری طرف ہم جھوٹ بھی بولے تو ہمیں سجدوں میں مزہ نہیں آتا۔ ایک طرف ہم نماز بھی پڑھے اور دوسری طرف ہم اپنی نگاہوں سے غیر عورتوں کو بھی دیکھے تو ہماری جو سجدے ہیں سجدوں میں اللہ لطف عطا نہیں کرتا۔ ایک طرف ہم اللہ کی عبادت کو کریں اور دوسری طرف ہم سود بھی کھائیں اور دوسری طرف ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کریں اور دوسری طرف جوا بازی بھی ہو اور دوسری طرف سود خوری بھی ہو اور دوسری طرف دوسروں کو تکلیف دینا ہو، دوسروں کو دھوکہ دینا ہو، یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ عبادت سے جو لذت ہوتی ہے اس کو نکال لیتا ہے، عبادت کا جو لطف ہوتا ہے اللہ اس کو نکال لیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم پھر نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو عبادت میں جو ایک قسم کی ہمیں دل کو خوشی ملنی ہے وہ دل کی خوشی نہیں ہوتی، وہ دل کو سکون جو ملنا ہوتا ہے وہ دل کا سکون ہمیں نماز میں نہیں ملتا۔ وہ جب تک ہم اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے اس وقت تک نماز میں نہ لطف آئے گا، نہ لذت آئے گی، نہ دل کو سکون آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے اگر میرا خوف تو دل میں پیدا کر لے گا تو پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ میں تیرے دل کو اپنے قریب کر لوں گا۔ اللہ جب بندے کا دل اپنے قریب کر لیتا ہے تو اس کے بعد بندے کے لیے ساری دنیا کی بادشاہت ایک رائے کے دانے کے برابر نظر آتی ہے، ساری دنیا کی بادشاہت۔ جیسے کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فارسی میں شعر کہتے ہیں چوں حافظ گشت بے خود کے شمارت بیک جو مملکت کا اس وکیرا۔ یہ فارسی کا شعر حافظ شیرازی کا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی خوشبو جب میں محسوس کرتا ہوں، اللہ جب یہ ذکر میں بیٹھتے تھے تو ذکر کرتے کرتے یہ فرماتے ہیں ذکر میں
اللہ کی محبت کی ایسی خوشبو آتی ہے اور ایسا مزہ آتا ہے، اس مزے کے بدلے میں میں ساری دنیا کی بادشاہت کو ایک رائے کے دانے کے برابر بھی خریدنا پسند نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک رائے کے دانے کے برابر مجھے کہے کہ رائے کا دانہ دے دو ہمیں اور اس کے بدلے میں ساری دنیا کی بادشاہت لے لو، تو حافظ شیرازی فرماتے ہیں میں وہ ساری بادشاہت کو ٹھوکر ماروں گا، اس لیے کہ اللہ کہنے میں، اللہ کے ذکر میں جو خوشبو، جو محبت میں مزہ جو ملتا ہے وہ نہ زمین پر کہیں ہے نہ آسمان میں کہیں ہے۔ وہ لذت جو اللہ کے ذکر میں وہ بندے کو کہیں نہیں ملتی۔ اسی لیے علامہ امام محمد بن سیرین سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ تمہیں یا تو جنت ملے گی یا تو تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی، دونوں میں سے کیا لینا پسند کرتے ہو؟ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں اللہ سے کہوں گا مولا مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرماتے ہیں اگر جنت میں جاؤں گا تو مجھے خوشی ہوگی، اگر نماز پڑھوں گا تو اللہ کو خوشی ہوگی۔ تو فرمایا اس 2 رکعت کے بدلے میں جنت کو ٹھکرا دوں گا اور میں اللہ کی عبادت کا پابند بن جاؤں گا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں بزرگان دین کو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نماز عشاء پڑھتے تھے، اپنے کمرہ بند کر لیتے تھے اور کمرہ بند کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی فجر تک، نماز فجر تک اپنے کمرے میں اللہ کی ایسی عبادت میں مصروف رہتے، ایک لمحہ آپ کا عبادت سے ہٹتا نہیں تھا۔ جیسے ہی فجر کا وقت آتا اور آپ کے خادم جا کر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جیسے ہی دروازہ کھولتے آپ کے چہرے سے ایسا نور نکلتا کہ سارا آپ کے سامنے کا حصہ، سارا علاقہ آپ کے چہرے کے نور سے روشن ہو جاتا، اور جس چیز پر پہلی نظر پڑتی، جس پتھر پر پڑتی، وہ پتھر ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ لوگ فرماتے کہ حضور جب عشاء کے بعد آپ گئے تھے اندر تو چہرے پر وہ نور نہیں تھا اور نگاہوں میں وہ جلال نہیں تھا کہ جو پتھر کو توڑ دے۔ اچانک سے یہ آپ کی نگاہوں میں یہ جلال کہاں سے آ گیا، یہ چہرے پر یہ نور کہاں سے آ گیا کہ جس سے سارا علاقہ روشن ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں، میں نے نماز فجر پڑھ کر جب جیسی کمرے میں داخل ہوا، چند قدم میں نے اٹھائے تو سیدھے مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور ساری رات کعبۃ اللہ میں عبادت کر کے جب اذان فجر کا وقت ہوا وہاں سے 2 قدم بڑھائے، پھر سے میں اجمیر آ گیا۔ یہ جو نور دیکھ رہے ہو، یہ کعبۃ اللہ پر جو اللہ کے انوار و تجلیات برستے تھے، اس کا کچھ حصہ میرے چہرے پر بھی آیا۔ یہ وہی نور ہے جو تمہیں نظر آ رہا۔ یہ بزرگان دین کو یہ جو مقام اللہ عطا فرماتا ہے، یہ کیسے عطا فرماتا ہے؟ یہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ جاتا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں نے اپنی جوانیاں قربان کی ہوئی ہوتی ہے، اللہ والوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو مٹا دیا ہوتا ہے، اللہ والوں نے اللہ کے خوف میں، خدا کی محبت میں اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کی ہر خوشی کی قربانی دی ہوئی ہوتی ہے، تب جا کر یہ مقام اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضور خواجہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو کچھ تعلیم دے اور اس کو اچھی تربیت دے، کچھ دین اس کو سکھائیں۔ یہ کہہ کر چھوڑ کر گئی اور چند دنوں کے بعد آئی تو دیکھا کہ اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا نمک کے ساتھ، اور اس نے غوث پاک کو دیکھا آپ مرغ، اچھا بھنا ہوا مرغ کھاتے، تو اس نے سوچا یہ اتنے بڑے ولی ہیں اور میرے بیٹے کو سوکھی روٹی نمک کھلا رہے ہیں اور خود اتنا بہترین پکا ہوا تلا ہوا مرغ کھا رہے ہیں۔ جا کر کہنے لگی کہ یہ کیا انصاف ہے، میں نے تو یہاں پر اس لیے بھیجا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو کچھ اچھی دین کی باتیں سکھائیں گے، لیکن آپ بہترین کھانا کھلا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو ایسی روکھی سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس مرغ کی کھائی ہوئی ہڈیاں آپ کے سامنے جمع تھی، آپ نے ان ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، وہ مرغ زندہ ہو کر دوڑنے لگ گیا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں
جب تمہارا بیٹا اس مقام تک پہنچے گا اس کے بعد وہ جو چاہے کھا سکتا ہے، جب تک وہ اس مقام پر نہیں پہنچتا اس وقت تک اسے سوکھی روٹی ہی کھانی ہوگی، اس وقت تک اسے نمک ہی کھانا ہوگا، اس وقت تک اسے بھوکا پیاسا رہنا ہوگا۔ یہ تمام تکلیفیں اٹھانے کے بعد جب اللہ اس سے وہ مقام عطا کرے گا کہ وہ مردے کو بھی کہے گا زندہ ہو جا تو مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو عطا کرتا ہے وہ ایسے ہی عطا نہیں کرتا، وہ اللہ والے اپنی نظریں، اپنی جسم، اپنی زندگی، سر سے پائے تک اپنا سارا جسم اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں۔ خدا جو ان سننے سے اللہ پسند ہوتا ہے وہی سنتے ہیں، جو دیکھنے سے خدا خوش ہوتا ہے وہی دیکھتے ہیں، جو بولنے سے اللہ خوش ہوتا ہے وہی بولتے ہیں، جو کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کرتے۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بناتا ہے۔ جب اللہ انہیں دوست بناتا ہے اس کے بعد ساری کائنات ان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جانور جس کا نام دابۃ الارض، یہ ایک زمین کے اندر رہنے والا جانور ہے، دابۃ الارض، یہ جب آتا ہے باہر، قیامت کی نشانیوں میں اس کو ذکر کیا گیا، قیامت سے پہلے ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہے، اور وہ انسان کو کھا جائے گا، وہ انسان کو مکمل طریقے سے کھا جائے گا، قتل کر دے گا۔ تو آج بھی بعض علاقوں میں، بعض جنگلات میں، زمین میں یہ جانور موجود ہے جس کا نام دابۃ الارض۔ حضرت محمد بن سیرین یہ فرماتے ہیں کہ دابۃ الارض یہ جانور ایک ان کے زمانے میں حضرت امام احمد، امام بیہقی اور محمد بن سیرین کے زمانے میں یہ جانور نکل چکا تھا، تو جو کوئی انہیں دیکھتا، اس جانور کو دیکھتا، اس کے قریب جاتا، وہ جانور اس پر حملہ کرتا اور اس کو قتل کر دیتا، جو انسان قریب جاتا اسے قتل کر دیتا۔ تو اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور اس نے آ کر کہا کہ اس جانور کو میرے حوالے کرو، میرے حوالے اس کو کر دو اور تم چھوڑ دو، اب آج کے بعد سے جانور تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ اب وہ جو شخص کہہ رہا تھا وہ شخص ایسا تھا کہ اس کی صرف ایک ہی آنکھ تھی اور ایک آنکھ نہیں تھی، تو ایک ہی آنکھ اس شخص کی تھی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ کون شخص ہے ایک آنکھ والا اور آ کر ہم سے کہہ رہا ہے اتنا خوفناک جانور، اتنا خونخوار جانور، یہ کہہ رہا ہے اس کو میرے حوالے کر دو، یہ تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ چلو وہ ہم دیکھتے ہیں آخر کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے دکھا دیا کہ جانور وہ دور وہاں کھڑا ہے۔ یہ شخص جانور کے قریب گیا، وہ جانور جو انسان کو دیکھ کر فوراً حملہ کر کے قتل کرتا تھا، اس جانور نے جب اس بندے کو دیکھا اپنا سر جھکا کر سیدھے اس کے قریب آیا اور اپنا سر اس نے اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب قدموں میں سر رکھا تو اس نے تلوار نکالی اور اس جانور کو قتل کیا، کہا آج کے بعد سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ مر گیا ہے پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم ہو کون، اتنے اجنبی اچانک سے تم آئے اور اتنا خونخوار یہ جانور تمہیں دیکھ کر سر جھکا دیا اور تمہارے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں وہ انسان ہوں کہ جس نے اپنی زندگی میں سوائے ایک گناہ کے دوسرا کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میری ساری زندگی میں ایک ہی گناہ ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کون سا گناہ، تو اس نے کہا یہ جو میری ایک آنکھ نہیں ہے، تم یہ ایک آنکھ اس لیے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اسی ایک آنکھ سے میں نے ایک غیر عورت کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا میرے دل میں خیال آیا کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا یہ آنکھ دی، تو نے اس آنکھ سے اس کی نافرمانی کیسے کی؟ جیسے ہی دل سے یہ بات آئی میں نے اپنا تیر نکالا، اپنے تیر کو اپنی آنکھ کے اندر ڈالا اور اپنی آنکھ اپنے ہاتھوں سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ تو کہا جس دن میں نے اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے گناہ کیا اس آنکھ کو چہرے سے نکال کر پھینک دیا، اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو بھی مجھے دیکھے میرے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والوں کی زندگی اور ان کے انعامات ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقامات عطا نہیں کرتا۔ اپنی زندگی اگر ہم بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جو دعا مانگے اللہ قبول کرے، ہم اللہ تعالیٰ سے جو کہے اللہ ہماری ہر بات کو مانے، ہماری ہر جائز مراد کو پورا کرے، ہماری ہر جائز حاجت کو پورا کرے،
تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہوگا، اور حلال رزق یہ کھانا بہت ضروری ہے۔ جب تک حلال روزی نہیں ہوگی اس وقت تک نہ دعا قبول ہوگی نہ نماز قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں کی جو اصل بنیاد رکھی وہ حلال رزق پر رکھی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ تو آج کا تفسیر کا درس تھا۔ مسائل جو گزشتہ اتوار ہم نے مسائل کا درس شروع کیا تھا، آج انہی مسائل کے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات تفسیر کے ہر اتوار کچھ مسائل بیان کریں گے، جن میں کبھی وضو کے مسائل ہوں گے، غسل کے مسائل ہوں گے، جنازے کے مسائل ہوں گے، میت کے مسائل ہوں گے، کفن دفن کے مسائل ہوں گے۔ آج ہم غسل کے تعلق سے کچھ مسائل جانیں گے کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، غسل کی شروعات کیسے کرنی ہے۔ تو دیکھیے، جو غسل ہے، غسل کا طریقہ جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بایاں پیر یعنی لیفٹ لیگ بایاں پیر رکھ کر غسل خانے میں آپ داخل ہوں۔ داخل ہونے کے بعد پہلے وضو کر لیں اچھی طرح سے۔ اب وضو کر لینے کے بعد آپ اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اور سیدھی جانب 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اور بائیں جانب 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اور 3 مرتبہ کلی کرے، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی لے۔ اتنا اگر آپ نے کر لیا تو شرعی لحاظ سے آپ کا غسل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ صابن استعمال کر رہے ہیں یا شیمپو استعمال کر رہے ہیں، جسم کو رگڑ رہے ہیں، یہ سب کچھ مستحب ہے، یعنی کرے تو بہتر ہے، ورنہ اس سے غسل پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی لینا، تیسرا فرض ہے سارے جسم پر پانی بہانا۔ اگر آپ غسل خانے میں داخل ہو کر آپ نے کلی کر لی، 3 مرتبہ ناک میں پانی لے لیا، سارے جسم پر پانی بہا لیا، 2 منٹ میں ہو گیا، آپ کا غسل ہی ختم ہو گیا، اتنے میں غسل ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے اپنے جسم کو اچھی طرح سے 1 گھنٹے تک آپ نے خوشبو سے، صابن سے، شیمپو سے اس کو رگڑتے رہے، صاف کرتے رہے، اور کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں لیے، ایسے ہی باہر آ گئے، تو غسل ہوا ہی نہیں ہے۔ جب غسل نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی، اس سے جو بھی عبادت کریں گے عبادت ہی نہیں ہوئی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 گھنٹہ غسل خانے میں گزارتے ہیں، اور اس کے بعد کبھی کلی نہیں کرتے، کلی کرنا بھول جاتے ہیں، ناک میں پانی لینا بھول جاتے ہیں، تو اس سے غسل ہی نہیں ہوتا، غسل ہی نہیں ہوا۔ جب غسل نہیں ہوا تو کوئی نماز نہیں ہوئی۔ نماز ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ غسل ہونا ضروری ہے، وضو ہونا ضروری ہے۔ جب آپ وضو کر بھی آ گئے، اب جب غسل نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ غسل میں یہ 3 ہی فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، سارے جسم پر پانی بہانا۔ اتنا کرنے سے ہی آپ پاک ہو گئے۔ نیت کرنا، نیت کیا کرے؟ میں ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں غسل کرتا ہوں۔ اتنی نیت کر لے تو کافی ہے کہ پاک ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، اتنا دل میں کہہ کر آپ جسم پر پانی بہانا شروع کر دیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو غسل ہوتا ہے، یعنی جو احتلام کے بعد، ناپاکی کے بعد جو غسل کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ پڑھ کر، کچھ کلمہ پڑھ کر یا کچھ دعا پڑھ کر، قرآن آیتیں پڑھ کر، کچھ پانی پر دم کر کے جسم پر اگر ڈالیں گے تو غسل ہوگا۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ غسل خانے میں جب بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ وہاں بیٹھ کر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کون سی دعا ہے، کلمہ ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک گندے مقام پر بیٹھ کر پڑھنا، یہ تو بے ادبی ہے۔ اگر غسل خانے میں بیٹھ کر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمے کی بے ادبی ہے۔ وہاں بیٹھ کر کچھ دعا یا قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس کی بے ادبی ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں غلط ہے، جو اکثر گھروں میں خواتین سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، بعض یہ سمجھتے ہیں یہ پڑھ کر، دم کر کے جسم پر ڈالنے سے ہی ہم پاک ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ بالکل غلط، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس آپ جو بھی غسل کریں، چاہے ناپاکی سے پاک ہونے کا غسل کریں، احتلام کے بعد غسل کریں، جمعہ کا غسل کرے، عیدین کا غسل کرے، یا ہر دن کا غسل کرے، یا بڑی راتوں کا غسل کرے،
جو بھی آپ غسل کریں اس غسل کا یہ ایک ہی طریقہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ سارے غسلوں کا یہی ایک طریقہ، سنت طریقہ، ہر غسل کا یہی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اسی طرح جب بچوں کے آپ ختنہ وغیرہ ہوتے ہیں، ختنہ کے بعد 40 دن کے بعد بھی سمجھتے ہیں کچھ پڑھ کر پانی ڈالنا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ کچھ نہیں ہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ چھلا یا 40 دن جب ہو جاتے ہیں بچے کے، تو اس وقت بھی بچے پر کچھ پڑھ کر، یا وہ جو حاملہ خاتون ہوتی ہیں اس حاملہ خاتون پر بھی کچھ پڑھ کر، پانی پڑھ کر ان پہ غسل کرنا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی نہیں، بس یہی ایک غسل ہے، جبھی بھی کرنا ہے یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ غسل کا نہیں ہے۔ تو اس طریقے پر آپ عمل کریں۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ غسل کے وقت میں جو اکثر ہم غلطیاں جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی نہ کوئی ایک کپڑا جسم پر ہونا یہ بہتر ہے۔ بغیر لباس کے مکمل طریقے سے غسل کرنا یہ شریعت میں مکروہ ہے، یعنی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جب بھی غسل کریں تو کچھ نہ کچھ لباس، کوئی نہ کوئی لباس جو ہے جسم پر رکھ کر ہی غسل کیا کرے۔ اس کے بغیر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بغیر کسی لباس کے ایسے ہی غسل کرنے سے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ بزرگان دین کا فرمان ہے۔ تو اسی لیے آپ غسل کے وقت میں اس کا خاص طور پہ خیال رکھا کریں۔ اور غسل میں جو ہے جب آپ غسل کر رہے ہو تو چہرہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ غسل خانے میں کھڑے ہیں، غسل خانے میں کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور گھروں میں جو بھی طہارت خانہ ہو یا بیت الخلاء ہو تو قبلے کی طرف چہرہ کر کے یا پیٹھ کر کے طہارت کرنے سے یا بیت الخلاء کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ تم اپنا چہرہ یا پیٹھ قبلے کی طرف کر کے نہ طہارت کرو نہ ہی تم بیت الخلاء کرو۔ تو جس مکان میں بھی ہم رہتے ہوں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا طہارت خانہ ہے اس کا ڈائریکشن کیسا ہے، ایسٹ اور ویسٹ، یعنی قبلے کی طرف ایسٹ اور ویسٹ فیسنگ جو ہوتی ہے وہاں پر ہم طہارت خانے کا ڈائریکشن نہ رکھیں۔ ساؤتھ اور نارتھ، یہ جو دو فیسنگ ہے، ساؤتھ فیسنگ نارتھ فیسنگ، یہ ان دو فیسنگ میں ہم چاہے تو طہارت یا بیت الخلاء اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر مکانات میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ بغیر علم کی وجہ سے لوگ قبلے کی طرف ہی اپنا بیت الخلاء کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، قبلے کی بے ادبی ہے، قبلے کی بے احترامی ہے، اور بے ادبی جب کہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے گھروں میں کبھی مشکلات آ جاتے ہیں اور کبھی غم آ جاتا ہے، کبھی پریشانیاں بڑھ جاتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف ہم پیر کیے ہوئے ہیں، قبلے کی طرف پیر کر کے کبھی لیٹ جاتے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹھ کر کے کبھی طہارت کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی ساری بے ادبیوں کی وجہ سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے غسل میں۔ اسی طرح دیکھیں جب آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل کے وقت میں اگر کوئی انگوٹھی پہنے ہیں تو اس انگوٹھی کے اندر تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر تنگ انگوٹھی ہے، بہت ٹائٹ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نکال کر اس کے اندر تک پانی پہنچانا چاہیے۔ اگر سر سے لے کر پیر تک اتنا بال برابر کی جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوتا۔ ہم غسل کر رہے تھے، اچانک سے دیکھا ایڑی کا حصہ تھوڑا سا سوکھا رہ گیا ہے، ایڑی کے پیچھے پانی نہیں پہنچا، یا تلوے کے نیچے تھوڑا سا پانی رہ گیا، یا کہیں بالوں کے پاس تھوڑا سا پانی نہیں پہنچا، تو اگر بال برابر کی جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو غسل ہوتا ہی نہیں۔ تو اسی لیے اچھی طرح سے ہمیں غسل کے وقت میں خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جب ہم غسل کر رہے ہیں کہیں کوئی جگہ تو خالی نہیں رہ رہا ہے، کہیں کوئی حصہ تو سوکھا ہوا نہیں ہے۔ اب جب ہم نے غسل کر لیا، اب غسل یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے اگر غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد وضو توڑنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی، نہ ہی طہارت کیے، نہ ہی
کوئی گیس کا نکلنا ہوا تو وضو کے توڑنے کی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی، سیدھے غسل کر لے ہیں اور ویسے ہی ہے، تو اسی غسل سے بغیر وضو کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر غسل کر لیے، بالکل نماز سے قریب میں غسل کیے ہوئے ہیں، وضو کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، تو اسی غسل سے آپ بغیر وضو کے نماز پڑھنا چاہیں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر غسل کرنے کے بعد باہر آئے، کوئی چیز وضو کو توڑنے والی چیز ہو گئی، تو اسی صورت میں پھر سے نیا وضو کر کے پھر آپ کو نماز ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ غسل کا مکمل طریقہ ہے، اس طریقے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ ہم نے گزشتہ جو ہے میت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھی، یہ تو غسل کا طریقہ ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جو اتوار ہوگی اس میں ہم وضو کا طریقہ بیان کریں گے کہ وضو صحیح طریقہ وضو کا کیا ہے، مسح کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح ہمیں وضو کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اب اس سے پہلے جو ہم نے گزشتہ بیان کیا تھا وہ میت کے تعلق سے چند باتیں بیان کی تھی۔ اب یہ تو غسل آپ نے، یہ تو زندوں کا ہو گیا، اب میت کا غسل کیسے دینا ہے، میت کے غسل کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر جو آج میت کا غسل اور یا کفن دفن کا جو معاملہ ہے، یہ گھر کے ذمہ دار لوگ کرنا چاہیے۔ ہم دوسروں کو بلاتے ہیں اور جو غسل دینے والا ہوتا ہے وہ اتنا جاہل ہوتا ہے، اس کو خود یہ غسل کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، اس کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ غسل کیسے دینا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ خود جاہل ہوتا ہے، اور آخری جو سفر انسان کا ہے وہ بھی بغیر علم کے آدھا ادھورا غسل، آدھا ادھورا کفن دے کر اس کو ایسے ہی دفن کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر گھر میں کوئی ایک ایسا ہو جو میت کو خود غسل دے، خود کفن پہنائے، خود نماز جنازہ پڑھے، ہم خود اس قابل بنے اور اپنے گھروں میں بچوں کو، اولاد کو اس قابل بنائیں کہ والد کے انتقال کے بعد خود گھر کا بیٹا اپنے والد کو غسل دے، والد کو کفن دے، والد کے نماز جنازہ پڑھائے۔ اتنا تو بچوں کو قابل بنا کر دنیا سے ماں باپ کو جانا چاہیے، ورنہ ان کی موت کے بعد کوئی صحیح طریقہ بتانے والا نہیں ہوتا، کوئی صحیح طریقہ سکھانے والا نہیں ہوتا۔ اب میت کا غسل دیکھیے وہ کس طرح ہے کہ پہلے میت کو تختے پر لٹا دیں، میت کو تختے پر لٹا کر میت کا جو چہرہ ہے قبلے کی طرف کریں، جیسے قبلہ ادھر ہے تو میت کو اس طرح لٹائیں کہ چہرہ بالکل قبلے کی طرف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میت کے جسم سے کپڑے نکالیں، اتار دیں، لیکن ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک کپڑا ڈال کر رکھیں میت کے، اور اس کے بعد غسل دینے والے جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ پر وہ کپڑا لپیٹ لیں، ہاتھ پر کپڑا لپیٹیں، اور میت کی جو شرمگاہ ہے، طہارت کا جو مقام ہے، اس کو دھو ڈالیں، اور جہاں کہیں جسم پر گندگی لگی ہو وہ بھی صاف کریں۔ کبھی کبھار سکرات کے وقت میں انسان کی طہارت بیت الخلاء جاری ہو جاتی ہے، تو اس لیے غسل کے وقت میں پہلے یہ جو بھی میت ہے، میت کی شرمگاہ کو، طہارت اور بیت الخلاء کے مقامات کو ایک ہاتھ پر کپڑا ڈال کر صاف کریں، جہاں گندگی لگی ہے میت کے جسم پر اس کو دھو ڈالیں، اس کے بعد میت کو وضو کرائیں۔ میت کو وضو کس طرح کرانا چاہیے؟ میت کو وضو کرانے کے لیے آپ کو کلی کرانا، ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب میت کو آپ وضو کرا رہے ہیں، صرف دونوں ہاتھ دھلائیں، اور پھر اس کے بعد چہرہ دھلائیں، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھلا کر پیروں پر پانی ڈالیں۔ کلی کرانا یا ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، یہ دو چھوڑ کر، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ چھوڑ کر، اس کے علاوہ جیسا وضو کا طریقہ ہے وہ طریقہ آپ کرا دیں۔ اب ناک میں پانی اور کلی کرانے کی بجائے ایک روئی یا کپڑا لے کر بھگو کر میت کے دانت اور منہ اور ناک کو صاف کر دیں۔ بھیگے ہوئے کپڑے سے میت کے دانت کو صاف کرے، ناک کو صاف کرے اور چہرے کو صاف کر دے، اور جب وضو ہو جائے تو میت کے منہ اور کان، ناک میں روئی لگا دے۔ جیسے وضو میت کا کرا دیے، اب کان، منہ اور ناک میں ہمیں ایک روئی رکھ دینا چاہیے تاکہ غسل کا پانی اندر نہ جائے۔ اگر غسل کا پانی ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے سے اگر اندر داخل ہو گیا تو پھر جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی لیے منع کیا گیا۔
پھر اس کے بعد صابن ہو یا کوئی بھی خوشبو کی چیز ہو وہ لے کر میت کے جسم پر اچھی طرح سے ملے، اور میت کے اگر بال ہیں تو بالوں کو ہر صابن سے اس طرح سے اچھا سے مل دے۔ اگر میت کے بال نہیں ہے تو کوئی بھی خوشبو یا صابن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اچھی طرح سے صابن لگا کر مل کر میت کو صاف کر دیا، بال صاف کر دیے، تو اس کے بعد میت کو کیا کرنا چاہیے؟ میت کو بائیں کروٹ لٹانا چاہیے، یعنی جو بائیں کروٹ آپ کا جو بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ پر میت کو لٹا کر سیدھے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ پانی ڈالنا چاہیے۔ ایسا ڈالنا چاہیے کہ سارے جسم سے ہوتے ہوئے اس تختے کے نیچے سے پانی آ جائے۔ پھر اس کے بعد سیدھی طرف لٹا کر بائیں طرف 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اس طرح سے ڈالیں کہ سارے جسم سے ہوتے ہوئے تختے کے نیچے سے پانی آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ سیدھی طرف بھی پانی ڈال دیے، بائیں طرف بھی پانی ڈال دیے، اور پھر بالوں کو بھی آپ نے صاف کیا تو میت کو بٹھا کر پیٹھ اچھی طرح سے اس کو صابن سے رگڑ لے اور اس کو اچھا مل دے، اور میت کے پیٹ کو تھوڑا سا دبائیں، طہارت یا بیت الخلاء اگر نکل جائے تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر دے، اور پھر اس کے بعد اچھی طرح سے پیٹ اور پیٹھ کو رگڑ کر 3 مرتبہ پانی سر پر سے ڈالیں، اور پھر میت کو لٹا دیں۔ لٹا کر آپ کیا کرنا چاہیے کہ کافور کا جو پانی ہوتا ہے یہ اس پانی کو لے لے، اور وہ پانی لے کر پھر میت کو بائیں کروٹ لٹا کر سیدھی طرف پھر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے۔ پہلا آ کے بائیں کاندھے پر لٹا کر سیدھی طرف 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد سیدھے کاندھے پر لٹا کر بائیں طرف 3 مرتبہ، پھر بٹھا کر پیٹھ اچھی طرح سے رگڑنا ہے، پھر اس کے بعد پیٹھ رگڑ دینے کے بعد اور سینہ پیٹ رگڑنے کے بعد پھر بائیں کروٹ بائیں طرف لٹا کر سیدھی طرف پھر 3 مرتبہ کافور کا پانی ڈالنا ہے۔ اتنا کرنے سے میت کا غسل ہو گیا، اتنا ہی ہے۔ 3 مرتبہ آپ یہ یاد رکھیں کہ میت کے جسم پر جو پانی ہے، پہلے وضو کرانا ہے میت کو، ناک میں پانی اور کلی کرانا نہیں ہے، ایک بھیگے کپڑے سے ناک میں، کان میں اور دانتوں کو صاف کر دینا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ روئی رکھ دینا ہے کان ناک میں۔ اس کے بعد آپ کو سیدھی طرف بائیں کروٹ لٹا کر 3 مرتبہ پانی سیدھی طرف، پھر سیدھی طرف لٹا کر بائیں طرف 3 مرتبہ پانی، پھر بٹھانا ہے اور جسم کو پیٹھ کو رگڑنا ہے، پھر بائیں طرف لٹا کر سیدھی طرف 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے۔ اتنا کرنے سے میت کا غسل ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد میت کو اٹھائیں، ایک طرف کفن جہاں پر بھی رکھا ہو اس کفن پر میت کو رکھ دیں۔ تو یہاں تک میت کے غسل کا بھی بیان ہوا۔ انشاءاللہ آگے اور کئی سارے یہ واقعات اور کئی سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ اتوار کو ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کا اللہ تعالی ہمیں شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔